السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں InfoHuB آفیشیل یوٹیوب چینل۔ کائنڈلی دوستو، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی اچھی انفارمیشن ویڈیو ملتی رہے اور سب سے پہلے ملے اور سب سے پہلے آپ ان سے مستفید ہوں۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں بے روزگاری، آوارہ گردی اور بے روزگاری پر۔ بے روزگاری، رشوت اور سفارش ایسے موضوعات ہیں جن پر میرے بہت سارے صحافی قلم اٹھا چکے ہیں۔ میں عوام کے سامنے اصل حقائق اور دیگر ان سے پیدا شدہ مسائل کو سامنے لانا چاہتا ہوں۔ ترقی پذیر ممالک میں قدرتی وسائل کی کمی ہوتی ہے جن کے باعث وہ ترقی کی منزل جلدی طے نہیں کر پاتے۔ ترقی پذیر یا پسماندہ ممالک میں بے روزگاری کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پاکستان بھی ترقی پذیر ممالک کی صف میں کھڑا ہے۔ بے روزگاری نہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے بلکہ پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک اس مسئلہ کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کر رہے ہیں، پھر بھی یہ مسئلہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جب تک ان ممالک کے قدرتی وسائل میں اضافہ اور ان کا صحیح استعمال نہ ہوگا، بے روزگاری کا خاتمہ ناممکن ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں بہت سے ایسے نوجوان موجود ہیں جو روزگار ہونے کے باوجود بے روزگار ہوتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے بے روزگاری کے خاتمہ کے لیے اقدامات کیے ہیں لیکن اقدامات مؤثر ثابت نہیں ہوئے۔ دفتر روزگار اس معاملہ کے حل کے لیے قائم کیا گیا ہے، وہاں بھی بارسوخ لوگوں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان میں بے روزگاری کا خاتمہ اعداد و شمار تک ہی محدود ہے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں تعلیم کا تناسب 65% ہے 65%، جبکہ 35% لوگ 35% لوگ ان پڑھ ہیں۔ ان کے باوجود بے روزگاری کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ یہ بھی حقیقت عیاں ہے کہ بھارت میں پاکستان کی نسبت بے روزگاری کا تناسب زیادہ ہے، اس کے ذرائع بھی پاکستان کی نسبت کافی ہیں، پھر بھی وہاں بے روزگاری عام ہے۔ کہتے ہیں کہ طالب علم قوم کا سرمایہ ہے، جب وہ تعلیم مکمل کر لیتے ہیں تو وہ سرمایہ بے روزگاری کے سب میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ بے روزگاری کا واحد حل یہ ہے کہ تعلیم سے فارغ شدہ نوجوان کو حکومت خود بلائے یا ان کے نام اپنے پاس رکھے اور ان کو ان کی اہلیت کے مطابق روزگار فراہم کرے۔ سفارش، رشوت ملک کے بنیادوں کو گھن کر کے کھائی جا رہی ہے۔ بے روزگاری میں اضافہ کے یہ دو اہم عناصر ہیں۔ جن لوگوں کے پاس سفارش یا رشوت ہوتی ہے وہ تو سروس کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ جن غریب لوگوں کے پاس سفارش یا رشوت دینے کے لیے سرمایہ نہیں، وہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی ان پڑھ ہیں۔ پاکستان، جن کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اور جن کی بنیاد اسلامی اصولوں پر رکھی گئی، وہاں بے انصافی جیسے عنصر کی موجودگی باعث شرم ہے۔ یہ امر بھی مسلمہ ہے کہ حکومت ان حقائق سے باخبر ہے، اس کے باوجود اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اسلامی قوانین کے مطابق ہر انسان کے ذاتی مفادات و نقصانات کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دلائے، ورنہ قیامت کے دن ان کے متعلق جواب دہ ہوگی۔ اللہ، غریب عوام تعلیم مکمل کرنے کے بعد 4 سال ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ جب تک سفارش یا رشوت نہ ہو، روزگار یا ملازمت کا تصور بے سود اور بے فائدہ ہے۔ جو لوگ یہ چیزیں نہ رکھتے ہوں، ان کی زندگی کے لیے اجیرن بن جاتی ہیں۔ لہٰذا وقت کا تقاضا ہے کہ نظام میں تبدیلی پاکستان کی خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ تعلیم کا تناسب 65% سے زائد ہو گیا ہے تو بے روزگاری میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اگر بیکار وسائل کو قابل استعمال کیا جائے تو وسائل میں اضافہ سے بے روزگاری کے تناسب میں کچھ کمی آ سکتی ہے۔ بے روزگار نوجوان کو سماج میں وہ مقام بھی حاصل نہیں جو ہونا چاہیے، اس کو معاشرہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ حکومت اصل حقائق سے باخبر ہے لیکن پھر بھی خاموش ہے۔ اس کی خاموشی کو راز سمجھیے، یہ حکومت کی نااہلی۔ تصور کیجئے، بے روزگار نوجوان کے گھریلو مسائل اسے مزدوری کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ملازمت نہ ملنے کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگ بچوں کو تعلیم کی طرف راغب نہیں کر رہے، جبکہ تعلیم ہی کسی ملک کی ترقی کا راز تصور کی جاتی ہے۔ اگر حکومت نے اس مسئلہ کو فوری سدباب نہ کیا تو صورتحال اور ملک کی معیشت دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ نوکریاں داموں پر بک رہی ہیں، اس طرح رشوت اور سفارش معاشرہ میں رچ چکی ہیں جن کا قلعہ کما کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ پاکستان میں کوئی بھی کام ایسا نہیں جو ان کے بغیر ہو سکے۔ بڑے سے لے کر چھوٹے افیسر تک رشوت لی جاتی ہے، کوئی بندہ رشوت سے پاک نہیں ہے۔ بعض فرد شناس افیسر بھی ہیں لیکن معاشرہ ان کو بھی ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔
رشوت اگر بڑے پیمانے پر نہ لی جائے تو چھوٹے لوگ بھی اس برائی کی طرف مائل نہ ہوں۔ غریب عوام کے مسائل اس لیے بڑھ گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس روپیہ نہیں۔ دوستو امید ہے آپ کو انفارمیشن بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ دوستو دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، خوش رہیں، سدا آباد رہیں۔